بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ اچھا، آج جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے عمر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ کریں گے۔ عمر، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نعمان بھائی۔ آج کی جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ اچھا تو یہ یار، میرے خیال سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں یار جب یہ سارا معاملہ میرا نومے کے ہوا۔ میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تک یہ ساری افواہیں ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ساری ابھی افواہیں ہیں، ابھی مشاورت چل رہی ہے۔ کیونکہ ابھی جو مین مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جتنی بھی نظریں نا وہ صرف اور صرف جو ان کی سیٹیں جو ابھی چھینی گئی ہیں، مطلب فارم 45 کے مطابق تو وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن جو رزلٹ میں رد و بدل کیا گیا نا تو اس کی وجہ سے ابھی سارا فوکس ان کا ادھر ہے۔ تو ابھی تک یہ کچھ کہنا جو ہے مشکل ہے کہ علی لیکن امین گنڈا پور جو ہے نا وہ نہیں، وزیر یہ اعظم بنے۔ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب میں یا وفاق میں کہہ سکتے ہیں، لیکن کے پی میں تو اکثریت ملی ہے نا پی ٹی آئی کو، تو وہ وہاں پہ جتنا بھی رد و بدل کر بھی لیں تو میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گی۔ ایون یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ جو پی ٹی آئی اگر کے پی میں آتی ہے اور اپنی حکومت بناتی ہے تو اتنا بڑا نمبر ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ انہیں ریزرو سیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا میرا جو تو اپنا کیس یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ انہیں ریزرو کی بھی ضرورت نہیں ہے شاید، اچھا تو اپنا میرا امیدوار لانے میں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپڈیٹ یہ کہ انہوں نے جو ہے نا تصدیق کی ہے آج، بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہوں گے۔ مطلب اس میں آپ کوئی شک نہیں رہا، ہاں چلو، میں نے کہا نا کہ اچھا مطلب عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اچھی تو بات اسے آپ ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ اچھا فیصلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ یار وہاں کی کابینہ کو سنبھال پائیں گے یا وہاں کے معاملات دیکھ پائیں گے؟ یار میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں شاید علی محمد خان صاحب کا نام دیتا، وہ بھی بڑا نام ہے بے شک۔ لیکن چلیں ہر جو کینڈیڈیٹ، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور ہے، یہ علی محمد خان ہے، یہ پرویز خٹک ہے، یہ اب سارے آپ یہ کہیں گے یہ سب کے سب ابھی جو ہے نا عمران خان لیکن ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کیسز کا سامنا علی امین گنڈا پور کو کرنا پڑا ہے، مطلب وہ ابھی چھپ چھپ کے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ ابھی میڈیا کے سامنے اس طرح سے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان پہ کیسز چل رہے ہیں، جو باتیں ہیں 9 مئی کے بعد سے، تو ابھی وہ کیسے اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے؟ میں نے کہا نا کہ عمر کیا مسئلہ جو دیکھو، جا اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ اپنے حلقے، آپ نے ووٹ ڈالا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حلقے کے آپ کو کینڈیڈیٹس یاد ہیں کہ کیا تھے؟ نہیں یاد ہوں گے مجھے آپ کو شاید یاد آپ ہو گئے کو ہیں۔ آپ کو شاید ان کے جو ہے نا وہ آپ یہ کہو کہ جو ان کو سیمبل دیے گئے تھے آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گے، ایون کہ مجھے نہیں یاد، اور پھر بھی جو ہے میں نے ووٹ تو دیا ہے۔ اس ٹائم میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ اپنا منصب سنبھالیں گے، یا شہریار افریدی صاحب ہیں۔ اب تو کہہ تو سکتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ عمران خان ہے، سیدھی ووٹ کلیئر تو کٹ بات دیکھیں، ہے۔ ووٹ تو عمران خان کے ہی تو نام کا بس پھر ضرور ہوتی ہے، لیکن ایز اے کینڈیڈیٹ آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ٹھیک دیکھتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں، لیکن اب یہ تو بات ہوئی لیکن ہے کہ علی امین یہ تو گنڈا آپ پور کے بارے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں، اپنا جو گروپ ہے خاص طور پہ کے پی کے کا، انہیں وہ سنبھالنا جانتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ہوپ فار تو دا وہ بیسٹ لوگوں کو ہے۔ ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا نا کہ اب ہوپ فار دا بیسٹ کہ اب تو یہ آگے جا کے پتہ لگے گا، لیکن اس ٹائم جو ہے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، بالکل افسوس اور بات یہی ہے کہ اب چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے یہ تو اب پی ٹی آئی حکومت پر ہے کہ وہ اپنے 5 سال کیسے گزارتی ہے۔ اچھا، ایک خبر اور ہے کہ صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب کیا وفاق یا صوبے میں حکومت بنائیں گے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ تو معاملہ یہاں تک یہ ہے، جو خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ اسے چیلنج کریں گے، جس کورٹ میں جانا پڑا اس کورٹ میں جائیں گے، اور وہ اسے مان نہیں رہے کہ فائنل اچھا رزلٹ کو وہ قبول نہیں کرے۔ میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ خان صاحب نے تو سیدھا کہہ دیا، مطلب اب خود تو کہہ نہیں سکتے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کے تھرو جو ہے وہ پیغام پہنچوایا کہ ہمیں جو ہے وہ عوام نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے۔ اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن مائنس زرداری، سمجھ جو گئے؟ ہو نہیں سکتا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا۔ اگر دیکھو آپ نے سیاست کو یا تو 5 سال چلاؤ یا تو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو، دونوں چیزوں میں آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اب بلاول بھٹو کے لیے جو ہے نا یہ بڑا مین ٹائم ہے،
اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنا جو ہے مستقبل صرف 5 سال کے لیے محدود کرنا ہے یا اس کو آگے تک چلانا ہے. اچھا دوسری خبر یہ ہے کہ جو بھی الیکشن جیسے بھی الیکشن ہوئے ہیں، چاہے ان میں آپ کہیں کہ نون کو فیور کیا گیا ہے، چاہے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، ریگنگ ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے، ابھی کی خبر یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں صدر شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے جو ہے پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقات شروع کر دی ہے. PP-49 سیال کوٹ سے آزاد امیدوار رانا فیاض نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں، وسیم اچھا قادر عمر صاحب، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، رانا فیاض نے، وسیم قادر نے. اور ابھی جو ہمیں لگ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں، اچھا یہ وہ آزاد ہیں جو پی ٹی آئی بیکڈ جو ہے، آزاد سپورٹ کر نہیں رہی جو تھی. خود آزاد لڑے ہیں، مطلب پی ٹی آئی کا انہیں سپورٹ نہیں تھا، یہ وہ آزاد تھے جو نارملی آزاد ہوتے ہیں. نہیں ایک اب تو ان کا سارا سپورٹ جو ہے وہ نون کی طرف ہے. نہیں تو یہ نمبر تو بڑھے گا پھر نون کا. عمر میری بات سنو. پہلے تو بات یہ کہ آپ میری نہ پچھلی ایک میرے خیال میں الیکشن سے 1-2 دن پہلے کی ویڈیو نکال کے دیکھو، اس میں نے ایک بات بڑی کلیئر کٹ کہی تھی کہ یہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے جو کھڑے ہو رہے ہیں، جو امیدوار ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں، جنہیں پاکستان تحریک انصاف سپورٹ بھی کر رہی ہے، میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ بے شک سپورٹ کر رہی ہے، لیکن آپ جو ہے نا بار بار ایک سپیچ نکال کے دیکھو جس میں بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں، ہم ماضی میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ اپنی وفاداریاں تبدیل کی، عمران خان کے خلاف بیانات دیے اور پھر کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. ٹھیک ہے، اب ان کا سیاسی کیریئر آپ دیکھ لیں، جہانگیر دن دیکھ لیں، اب آپ نظر نہیں آئیں گے آپ کو. میں نے کہا نا کہ آپ آگے چلتے ہو. ٹھیک ہے، جو چیزیں ماضی میں ہوتی بھی آئی ہیں تو کیا آنے والے وقتوں میں چیزیں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. اور پھر میں نے اسی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی، اب میں نے آپ کو کہا نا کہ میں مفروضوں پہ جو ہے نا بات نہیں کرتا، میں نے اس ویڈیو میں سیم ایز اٹ از بات کی تھی کہ ان امیدواروں کو چھیڑا نہیں جائے گا جنہیں پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد ان کی وفاداریاں ضرور تبدیل کی جائیں گی. جو کہ انہیں دیکھی ہوئی بھی. اور مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ کون کون سا جو ہے امیدوار اپنی وفاداریاں تبدیل کرے گا یا کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گا. اب یہ آنے والے نمبرز آپ دیکھیں گے مزید بڑھیں گے. اب اس کی وجہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں کہ جب آپ نے یہ ذکر کر ہی لیا کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑ توڑ کے کس طرح سے نون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمیں داد دینی پڑے گی کہ جماعت اسلامی کے جو امیر جماعت ہیں کراچی سے، حافظ نعیم الرحمان، جی انہوں نے جو بیان جاری کیا، انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ فارم 45 پہ ہمارا نمبر زیادہ ہے ہی نہیں تو کیسے ہمیں جتوایا گیا، تو کہتے ہیں ہمیں ایسی سیٹ چاہیے ہی نہیں. تو یہ جو اخلاقی انہوں نے قوت دکھائی ہے، یہ پورے قوم کے جو جہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں کے آئی تھنک سب لوگوں جو جینون ہارے ہیں نا انہیں ماننی چاہیے اپنی ہار. عمر اگر مسئلہ یہاں پہ ہونا تو دیکھو، پہلی تو بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کروائے ہیں 38 ارب روپے کے. بالکل سر، قومی خزانے سے. اب میں تمہیں دوسری چیز بتاتا ہوں جو انٹرسٹنگ ہے. 35 کروڑ روپے لگے تھے اس ڈیوائس پہ جو الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر وائی فائی نہیں بھی ہوتا نا تو یہ ڈیوائس جو ہے نا کام کرے گی، انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں. اب وہ بات وہی آ گئی کہ وہ 35 کروڑ روپیہ کہاں سے گیا؟ الیکشن کمیشن نے اپنی جیب سے تو نہیں دیا، یہ عوام کا پیسہ تھا نا، ضائع کیا. ٹھیک ہے، تو اب اگر انصاف کی بات کی جائے نا تو یہی جو چیف جسٹس صاحب جنہوں نے عمران خان سے یا اس کی جماعت سے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لیا تھا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا الیکشن کمشنر کو بلائیں کہ بھائی آپ نے 35 کروڑ روپے قومی خزانے سے نقصان پہنچایا نا، تو قوم کو ملا کیا؟ اس ڈیوائس سے ہمیں ملا کیا ہے؟ الٹا اور جو ہے نا اب یہ دیکھ لو کہ اب برڈن پڑ چکا ہے الیکشن کمیشن پہ. روزانے کے حساب سے 2-2 4-4 درخواستیں آ رہی ہیں. اب ایٹ دا اینڈ میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا. ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ جہاں سے مسلم لیگ نون کا کوئی بھی حلقہ جو پاور میں تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہو کہ اب پاکستان تحریک انصاف تو ہر حلقے سے جیت رہی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پورے حلقے نہیں کھولے گا، وہ 5% کھولے گا، اور وہ 5% وہ حلقے ہوں گے جہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ طاقت میں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ پورے پاکستان میں اگر پاکستان تحریک انصاف طاقت میں تھی، لیکن کچھ حلقے ایسے تھے کہ جہاں پہ کمزور نون کا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو اب میں تمہیں بتا دوں کہ 5% پہ جو ہے نا اس تمام فیصلے ہوں گے. تو کلیئر کٹ بات ہے کہ اس ٹائم دیکھ لو نا. نہیں، آپ کم از کم حافظ نعیم الرحمان کو ہمیں داد دینی چاہیے یار، ایمانداری پہ انہیں جتوا دیا اس سیٹ سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں ایسی جو ہے نا جیت قبول ہی نہیں ہے جو بےایمانی ادھا. انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ مجھے خیرات نہیں چاہیے، بات بالکل ٹھیک ہے. اگر تو اتنی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے.
اچھا میں اگر بتاؤں کہ اگر اتنی کرٹیسی ہر جماعت میں آ جائے نا تو کیا ہی بات ہے، تو ملک کی تقدیر بدل جائے. جائے. بالکل سر. یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا آ رہا ہے، یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہر جماعت اقتدار میں بیٹھنا چاہتی ہے. دوسرا مسئلہ سر عوام یہ کے ہے کہ مفاد اگر کے لیے کوئی ہو نا. منڈی میں قیمت لگانے والا ہے تو بکنے والا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا نا کہ دیکھو یہ تو پارٹی کی اپنی کرٹیسی ہونی چاہیے نا کہ بھائی میرا امیدوار ہارا ہوا ہے، میں اٹھا کے کہ یہ مورلی بھائی میں نہیں ٹھیک آ ہے. سکتا. اب یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے، پاور میں آنا چاہتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے نہیں آنا چاہتی، نہ ہی پاکستان کی ترقی کے لیے آئے گی. کیوں آئے گی بھائی؟ اتنا جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، جدوجہد کی ہے، سپورٹ حاصل کی ہے، تو اب کیا اتنی آسانی سے ساری چیزیں چلی جائیں؟ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر جماعت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سیٹیں ہیں کتنی. لیکن اس معاملے کو تھوڑا سا لیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ حکومت بنے. حکومت بننے کے بعد جو ہے وہ ان حلقوں سے سٹے لے سکے. اب دیکھو نا مریم نواز جو حلقہ تھا جس کو چیلنج کیا گیا تھا شہزاد فاروق صاحب نے، اس کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، نواز شریف کی مسترد ہو گئی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ خواجہ آصف کی ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے عطا تارڑ صاحب کی ہوگی، علیم خان کی ہوگی. ان تمام لوگوں کے خلاف جو ان کی کامیابی کی جو درخواستیں تھیں وہ تمام کی تمام مسترد کر دی گئی ہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ درخواست اس لیے مسترد کی گئی ہے کیونکہ یار الیکشن کمیشن نے کروایا نا جی، تو پہلے آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. اگر نہیں وہ آپ وہ کو پروسیجر تو وہ تو ایک پروسیس ہے نا، اس میں تو وہ گزریں گے. تو میں نے آپ کو کہا نا لیکن کہ وہ امید کتنی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا؟ میرے خیال میں تو 2% بھی نہیں ہے. تو بس بات تو دو یہ ہے ہزار کہ تیرہ آپ، سے دیکھو، 2013 میں بھی یہی کام ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو نظام ہے وہ میاں صاحب کو سپورٹ کر رہا لندن ہے. سے بلایا ہے اسپیشل، ٹھیک ہے، اور ان کو اقتدار ہارنے کے باوجود دیا جا رہا ہے. تو قوم کے نصیب میں صرف میاں نواز شریف رہ گئے ہیں. یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو الیکشن ہوئے نا، آپ یہ کہو کہ اس نے نا طاقتوروں کی جو ہے نا وہ دیواریں ہلا کے رکھ دی ہیں. ابھی تو یہ 48% لوگ نکلے ہیں. اب آپ اور اندازہ جبکہ لگاؤ. جیل میں تھے عمران خان صاحب. میں نے کہا نا کہ اس ٹائم ایک پارٹی ایسی ہے کہ جس نے نہ ہی کمپین جلسے کی، نہیں کیے. کوئی کمپین نہیں کی، ان کے کینڈیڈیٹس کو پکڑا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر تو شدید انہوں نے سختی کی ہے. گھر چار دیواری پہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. تو دیکھو آج کی جو ایپیسوڈ ہے ہم اس بات پہ اینڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو پاکستان کا ہماری فیوچر ہے، زندگیوں پہ نہیں ہے، ہم اس چیز کو یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ جو ہے نا نواز شریف صاحب مسلط رہیں گے. مسلط کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اب وہ دماغوں میں کہہ دیں یا زندگیوں میں کہہ دیں یا ملک پہ کہہ دیں. ابھی اس نسل کے اوپر نواز شریف راج کریں گے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اقتدار پر. ہاں، لیکن وہ بات وہی ہے کہ عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی نا. ہماری نیوزیں جو تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک بنتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ اللہ حافظ.